کئی سو سال پہلے اللہ کریم نے قرآن بنا کے پیغمبر پہ نازل کر دیا۔ ان میں سے کچھ چیزیں آپ پہلے 2 جمعوں میں سن کے آئے ہو۔ آج جو ان کا مکالمہ ہے، آخری مکالمہ جو ہوا ہے، ان میں نتیجہ قرآن نکالتا ہے۔ وہ تو پہلے گزر گئے، لیکن وہ نتیجہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ لوگ جو ہیں صحیح معنوں میں اس بات کو سمجھ جائیں۔ ساری باتوں کا خلاصہ صرف 2 جملے ہیں اگر انسان اچھے طریقے سے سمجھے۔ پہلی چیز کہ جب بھی امید رکھ تو اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ امید رکھے گا تو تیری امید پوری ہوگی۔ اگر اللہ کا دروازہ چھوڑ کے غیر پہ امید رکھے گا تو وہ پوری نہیں، وہ ادھوری ہوگی۔ اب پورا جو قرآن مقدس نے پیچھے سے خلاصہ ذکر کیا، آج کی جو آیات ہیں ان میں 2 لفظ سمجھنے والے ہیں۔ ویسے پورا قرآن سمجھنے والا ہے، لیکن 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ ذکر کیا ہے۔ لفظ کیا آتے ہیں قرآن پاک میں؟ فرمایا ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ آگے لفظ کیا؟ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک۔ اب دیکھ، عسى یہ عربی لغت میں افعال مقاربہ میں سے ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کے لیے لالچ، طمع اور قرب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو عسى ربی کا معنی کیا ہے کہ جس وقت امام قرطبی نے ذکر کیا، امام بیضاوی نے ذکر کیا، عسى لفظ کی نسبت جس وقت اللہ کی طرف ہو اس میں معنی تحقیق کا پایا جاتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جب تو امید اللہ پہ کرتا ہے تو وہ متحقق ہے، وہ ضروری ہے، اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ عسیٰ کا معنی کیا ہے؟ قریب ہے کہ اللہ تعالی امید کے لیے، رجا کے لیے۔ فعسى ربی، اس آدمی براق جو ہے یہوذا نے اپنے بھائی سے کہا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء۔ 2 امیدیں اس نے کی ہیں اس بندے نے جو مومن ہے۔ کیوں؟ جو کافر تھا اس کا بھائی، اور وہ مشرک بھی تھا، کافر بھی تھا، متکبر بھی تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، باغات بھی ہیں، برادری بھی ہے، خاندان بھی ہے، کنبہ قبیلہ بھی ہے، وزارت بھی ہے، چدراہٹ بھی ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال میں بھی کم ہوں، اولاد میں بھی کم ہوں، لیکن میری بات سن لے، میری 2 امیدیں ہیں اور دونوں امیدیں ہیں اس ذات پہ جس نے کبھی کسی پہ امید نہیں رکھی۔ اب قرآن یہ تمہیں بڑا اہم معنی سمجھاتا ہے، یہ اسرار ہیں، رموز ہیں، کنوز ہیں قرآن مقدس کے سمجھنے والے آدمیوں کے لیے۔ اس نے کہا عسى ربی، عسى امید کے لیے، میری امید میرے رب پہ ہے۔ قانون کیا ہے؟ جب تو امید رب پہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرض ہو جاتا ہے اس امید کو پورا کرنا۔ فرمایا اذا نسب العصا الى اللہ تعالی فیتحقق، جب تو امید اللہ پہ رکھتا ہے تو فرمایا اس امید کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا جب بھی امید کر اس پہ کر، اس پہ امید رکھے گا تو پوری، مخلوق پہ رکھے گا تو ادھوری۔
مخلوق پہ پوری نہیں ہو سکتی، اس کے دروازے سے ادھوری نہیں ہو سکتی۔ اب اس نے دو امیدیں کی۔ اب دیکھو، اب قرآن سے بڑھ کے کوئی دنیا میں اعلیٰ کتاب نہیں ہے۔ جو قرآن قانون بیان کرتا ہے وہ قانون برحق ہے، اس میں شک اور شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس نے دو امیدیں کیا کی؟ اس نے کہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ۔ پہلی امید کیا ہے کہ میرا رب، میری امید ہے مجھے اپنے رب پہ کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے گا، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالی کی ذات، جو بندے ادھر ادھر بھاگنے لگے نا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو طبیب دوائی دیتا ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، عداوت کے ساتھ نہیں، دشمنی کے ساتھ نہیں۔ ان اللہ طبیب لمن مرض، اللہ کریم طبیب ہے جن میں بیماریاں آنے لگتی ہیں نا ادھر ادھر جانے کی۔ اللہ تعالیٰ طبیب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں بیماریاں آنے لگتی ہیں غیروں کی طرف جانے والی۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھانا بھی جانتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے طبیب ہے۔ کبھی سخت دوائی دی جاتی ہے کڑوی، ظاہری طور پہ اس کو بڑی کڑواہٹ ہوتی ہے، وہ کھانے کے لیے دل کرتا، وہ حکیم صاحب کہتے ہیں 3 دن متواتر 3 ٹائم پہ تو نے کھانی ہے، 3 ٹائم پہ کھانی ہے، تو وہ ایک ٹائم پہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس حکیم طبیب کے دل میں اس آدمی کی خیر خواہی ہے کہ یہ کڑوی دوائی سے اس کو فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا ساری دنیا کے طبیب بھی مل جائیں، جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خیر خواہی رکھتا ہے وہ کوئی نہیں رکھتا۔ تو جس وقت بندے کے دل میں بیماریاں آنے لگتی ہیں، مرض آنے لگتے ہیں، گناہوں کی کثرت آنے لگتی ہے، تکبر اور ناز آنے لگتا ہے، سر اٹھا کے چلنے لگتا ہے، ایسی بیماریاں آنے لگتی ہیں، تو ان اللہ طبیب، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے طبیب بن کے آ جاتا ہے، اس کو ایسا جھٹکا دیتا ہے، نقصان کے لیے نہیں، پھر بھی اس بندے کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو نقصان نظر آتا ہے لیکن ہوتا اس میں فائدہ ہے۔ اس بندے نے، یہوذا نے 2 امیدیں کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا اللہ پہ امید رکھو، اللہ امید پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بس یہ خلاصہ ہے پوری بات کا۔ ایک امید یہ کی کہ اللہ تیرے باغ سے مجھے بہتر باغ دے گا۔ دوسری وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، تیرا مواخذہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ کوئی طوفان بھیج کے تیرے اس باغ کو تباہ کر دے اور مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے۔ 2 باتیں کی نا۔ اب یہ بات اس نے نفرت سے نہیں کی، اپنے بھائی سے عداوت سے نہیں کی، اس کے دل میں بھی خیر خواہی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ رگڑا کچھ تھوڑا سا لگائے تو شاید یہ سیدھا ہو جائے۔ کہتا ہے باپ نے مارا اپنے لڑکے کو، کیوں؟ کہتا ضربتہ تادیبا، میں نے مارا اس کو ادب سکھانے کے لیے، عداوت کے لیے۔ تو یہ جو مار ہے اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی جھٹکا دیتا ہے تو اس بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اس کو ادب سکھانے کے لیے جھٹکا دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کا نقصان کر کے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ قرآن نے لفظ کیا بولا؟ فَعَسَىٰ رَبِّي، امید کی نا اپنے رب پہ۔ ربی، رب نکرہ نہیں کہا، ربی یا ضمیر لوٹتی ہے آدمی کی طرف، کہنے لگا جو میرا رب ہے مجھے اس پہ امید ہے، جو میرا رب ہے مجھے اس پہ امید ہے۔ اس کے اوپر امید رکھنے والے نہ بندے کو ضائع کرتا ہے نہ اس کی امید کو ضائع کرتا ہے۔ اب یہی لفظ اہم ہے، بس یہ 2 لفظ سمجھنا، جب بھی امید رکھو تو کس پہ؟ اللہ پہ۔ تو یہ کر کے کہ مجھے اللہ پہ امید ہے، اللہ تعالیٰ میرا یہ معاملہ ضرور حل کرے گا۔
امید بھی رکھ اور ساتھ یقین بھی رکھ۔ اب قرآن پاک میں فَعَسَىٰ رَبِّي، یہ دو لفظ یاد ہو گئے کہ نہیں؟ کہو، قرآن کے لفظ ہیں فَعَسَىٰ رَبِّي، ربی، امید ہو تو صرف رب پہ۔ اب قرآن مقدس میں 26 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عسا کا لفظ بولا ہے۔ قرآن مقدس کی 26 سورتوں میں عسا کا لفظ بولا گیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے 26 سورتوں میں تمہیں یہ سمجھایا ہے کہ امید رکھ تو صرف میں خدا پہ رکھ، میرے پہ امید ہوگی تو پوری، غیر پہ ہوگی تو ادھوری۔ فَعَسَىٰ، اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے کسی چیز میں، تم اس چیز کو ناپسند کرنے لگتے ہو، اتنی دیر ہو گئی یہ معاملہ نہیں ہوا۔ قرآن نے یہاں پہ لفظ بولا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا کہ کچھ چیزوں کو تم ناپسند کرنے لگتے ہو، اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کچھ چیزوں کو تم محبوب سمجھتے ہو، جن کو تم محبوب سمجھتے ہو وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں، تم جانتے نہیں۔ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں تم جانتے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، آج اگر عسا کا لفظ سمجھ آ گیا تو معنی یہ ہے کہ آپ نے جمعے کا حق ادا کر دیا۔ اگر عسا نہ سمجھ آیا تو تمہیں اللہ کی امید پہ پتہ ہی نہیں چلے گا، تو آگے پھر تم کدھر جاؤ گے؟ اگر آج صرف تم عسیٰ ربی یہ دو لفظ سمجھ لو تو معنی یہ ہے کہ تم نے جمعے کا حق ادا کر دیا۔ قرآن نے کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن میں خدا جانتا ہوں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بڑی بہتر ہوتی ہیں۔ اب اہم چیز دیکھنے کیا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ پہ امید رکھی، کیا اللہ نے ان کی امیدوں کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایک بات، جنہوں نے غیروں پہ امیدیں رکھی، کیا ان کی امیدیں پوری ہوئیں یا ادھوری ہوئیں؟ اب قرآن پاک کی 26 سورتوں میں عسا کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سمجھانے کے لیے نازل نہیں کیا، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے نازل کیا ہے کہ سمجھ کہ امید رکھ تو صرف ایک اللہ کی ذات پہ، کسی غیر پہ امید ہونی نہیں چاہیے۔ اب دیکھ چند مثالیں سن، قرآن کی چند آیتیں سن کہ کس کس بندے نے کہاں کہاں پہ امید کی اور اللہ کریم نے کیسے ان کی امیدوں کو پورا کیا۔ 4-5 مقامات میں تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے، اور موسیٰ پیغمبر کی ابتدا سے لفظ عسا شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ پیغمبر کی ابتدائش سے لفظ عسا شروع ہوتا ہے، اور موسیٰ پیغمبر نے اپنی زندگی کی انتہا میں بھی لفظ عسا ربی کا کہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، میں لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، پھر بھی لوگوں نے میرے بارے میں وہی لفظ بولا جس چیز کی دعوت میں موسیٰ نے بڑے ہو کے دی ہے۔ وہ جس وقت یہ لوگ ادھر ادھر چلتے رہے، یہ بنی اسرائیل والے لوگ، کبھی مقام تی میں، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، تو قرآن نے وہاں پہ لفظ کیا بولا؟ عسیٰ ربکم، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، 15واں سپارہ، 2 صفحہ، سورۃ اسراء۔ عسیٰ ربکم، اگر تم امید کرو اپنے رب کے اوپر
قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کر کے تمہیں واپس بیت المقدس کے علاقے میں پہنچا دے. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. جب تک تم اللہ کریم کی ذات پہ امید رکھتے رہو گے تو قریب ہے اللہ کریم تجھے آبائی اپنے علاقے بیت المقدس کی طرف واپس لوٹا دے گا. مانا کیا سمجھایا؟ سا ربکم، جب بھی امید رکھ تو اپنے رب پہ امید رکھ، کسی غیر پہ رکھنے کی ضرورت. اگر امید رب پہ ہوگی تو پوری مخلوق پہ ہوگی تو ادھوری کبھی بھی پوری ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ علیہ السلام، تیری پیدائش سے پہلے، تیری نبوت سے پہلے، تیری نبوت سے پہلے اور تمہارے نبی ہونے کے بعد بھی فرعون ظالم ہمیں ایذائیں دیتا رہا. ہمارا کیا قصور ہے موسیٰ پیغمبر؟ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. تمہاری نبوت سے پہلے بھی مصائب میں رہے، تکلیفوں میں رہے، پریشانیوں میں رہے. اب موسیٰ علیہ السلام تم نبی رسول بن کے آئے ہو. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے لیے مصائب اور تکلیفیں ہیں. آگے موسیٰ پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کیا دی، او میری قوم کے لوگوں، فرعون تمہیں ایذائیں دیتا رہا، تکلیفیں پہنچاتا رہا، لیکن میں موسیٰ پیغمبر تمہیں کیا کہتا ہوں؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ. او گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں. تم کیا کرو اگر فرعون تمہیں ایذائیں تکلیفیں دیتا ہے؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، تم امید رکھو تو اپنے رب پہ. جس وقت امید کی نسبت رب کی طرف ہونے لگتی ہے تو وہ امید ضرور پوری ہوتی ہے. جب غیر کی طرف ہوتی ہے تو کبھی بھی پوری ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، اپنے رب پہ امید رکھو. اللہ کیا کرے گا؟ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کریم تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، تم امید صرف رکھو تو اپنے رب پہ. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے، ایذائیں تو ہمیں پہلے بھی ملتی ہیں، تکلیفیں تو ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ہم اللہ کریم کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر کے ساری امیدیں اسی کے حوالے کرتے ہیں. جس وقت مکمل طور پہ تم نے اپنی امیدیں اسی کے حوالے کی تو میں موسیٰ گواہ ہوں. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ. جس وقت تمہاری امیدیں مکمل ہونے لگیں اللہ کریم فوری تمہاری امیدوں کو پورا کرنے لگے گا.
تو کیا کرے گا؟ اَيُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ اب دیکھ، انہوں نے امیدیں کی اللہ کی ذات پہ، امیدیں جب مکمل ہونے لگی تو فوری اللہ کریم نے کیا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ فِي الْيَمِّ، جس وقت امیدیں مکمل طور پہ ہماری ذات پہ ہونے لگی، ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ غرق کیا ہے کہ نہیں؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ محلات فرعونیوں کے، خزانے حامان کے، بڑی بڑے محلات اور پلاز محل، قصور، مبانی، دار الندوے بڑے بڑے بنے ہوئے فرعونیوں کے ہم نے وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا، جو کہ ایک نہر کے کنارے خیموں میں زندگی گزارنے والے تھے، میدانوں میں زندگی گزارنے والے تھے، بڑے بڑے محلات میں ہم نے کیا کیا؟ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا۔ اللہ کریم نے فرمایا قانون کیا ہے؟ موسیٰ پیغمبر نے کیا کہا؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، امیدیں مکمل طور پہ اسی پہ رکھ، تیری امیدوں کو پورا کرنا پھر متحقق ہوتا ہے، اللہ کریم کے ذمہ پھر لازم ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں کو تباہ کر کے تیری امیدوں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر تم لوگ اللہ کی ذات پہ صحیح معنوں میں امیدیں رکھو تو اللہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ لیکن خلل ہمارے اندر آتا ہے، اللہ کے قانون پہ خلل نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جس وقت پکڑا ہے فرعون کے محل کے نیچے، آج صرف تمہیں عصا ہی سنانا ہے، عصا سمجھ آئے گا تو پھر آگے جائیں گے۔ عصا ربی، امید رکھ اپنے رب پہ۔ جہاں جہاں عصا ہے نا قرآن میں، آج عصا، چند عصا نکال کے تمہارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کیسے اللہ کی ذات پہ امید رکھنی ہے۔ فرعون کا ارادہ موسیٰ پیغمبر کو قتل کرنے کا، موسیٰ کی ماں نے صندوق میں ڈال کے پانی کے حوالے کر دیا ہے۔ چلتا چلتا فرعون کے محل کے نیچے پہنچا، موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو اٹھا کے آسیہ کے محل میں لایا جاتا ہے، فرعون کے محل میں لایا جاتا ہے۔ جس وقت لایا گیا فرعون کے دل میں بڑا خطرہ اور خدشہ ہے، لیکن فرعون کی بیوی نے امید کی ہے کس پہ؟ تو اس نے لفظ کیا بولا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہنے لگی عسیٰ لا تقتلوہ، اس کو قتل کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ فرعونیوں کا ارادہ ہے کہ موسیٰ پیغمبر کو قتل کرنے کا، تو آسیہ کہنے لگی لا تقتلوہ، اس کو قتل کیوں؟ عسیٰ آیا کہ نہیں؟ عسیٰ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ کہنے لگی قریب ہے کہ یہ لڑکا ہمیں نفع دے، ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ کوئی نہیں تھا، لیکن یہ جو عورت ہے یہ امید رکھنے لگی ہماری ذات کے اوپر، تو کہنے لگی عسیٰ ینفعنا، شاید قریب ہے کہ یہ لڑکا ہمیں نفع دے۔ فرمایا جس نے امید کی نا، اللہ فرمانے ہم نے نفع دیا کہ نہیں دیا؟
پھر اس نے کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دو بیویوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وہاں پہ دو کافر عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ لوط پیغمبر کے گھر میں بھی کافرہ اور نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی کافرہ۔ تو نوح علیہ السلام بھی اللہ کے عظیم نبی اور لوط علیہ السلام بھی اللہ کے۔ فرعون بڑا کافر ہے لیکن اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آسیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی دولت سے منور کر دیا ہے۔ فرماتے امرات فرعون، فرعون کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خیر قیامت تک باقی رکھ دیا ہے۔ اللہ نے نفع دیا کہ نہیں دیا؟ یوسف علیہ السلام، بس صرف میں عصا کا لفظ ہی سمجھانا ہے مختلف طریقوں سے قرآن میں جہاں پہ ذکر۔ ایک مقام سے یوسف پیغمبر کو جس وقت مصر کے علاقے میں بکنے کے لیے گئے ہیں، عزیز مصر بھی یہ مسئلہ ہے، کھچن ڈیا اسپیکر نہیں رہے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے عزیز مصر بھی آیا ہے۔ تو دیکھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سے ہمیں سونا تول کے دو، اتنا سونا دو، اتنی چاندی دو، پھر ہم جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیں گے۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں صرف لوگوں کی زبانوں کی باتیں ہیں، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برکیف اس نے اچھی قیمت سے یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ جب خرید کے لے گیا گھر میں، اس نے کہا کیا؟ جا کے اپنی بیوی سے اس نے کیا کہا ہے؟ اکرمی مسواہو، اکرمی مسواہو، عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ کہنے لگا او زلیخا میرے گھر والی، ہے تو بڑی بری عورت۔ لوگ کہتے ہیں حضرت مائی زلیخا، حضرت شجرت وہ اکرمی مسواہو، اکرمی مسواہو، اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کا ٹھکانہ اچھا رکھنا، اس کا بستر پاک رکھنا، اس کی جگہ نظیف رکھنا، اس کے رہنے کی جگہ میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ اتنی تعظیم، اتنی تو اپنے باپ کی بھی نہیں کرتی جتنی تعظیم تو نے اس معصوم بچے کی کرنی ہے۔ اکرمی مسواہو، اکرمی مسوا، جہاں پہ میرا یوسف، میرا بیٹا یوسف جو ہے یہ معصوم غلام جہاں جہاں چلے پھرے وہاں پہاں وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، جہاں پہ بیٹھے وہ چارپائی صاف ہونی چاہیے، جہاں پہ لیٹے وہ بستر صاف ہونا چاہیے، جو مفرش یا چادر استعمال کرے وہ صاف ہونی چاہیے، عزت توقیر کے ساتھ جو غذا کھائے، جو کھانا کھائے سب سے اعلیٰ عمدہ قسم کا کھانا ہونا چاہیے، جو لباس پہنے سب سے اعلیٰ عمدہ لباس ہونا چاہیے۔ اکرمی مسواہو، مکمل طور پہ اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا۔
کہنے لگی کیوں اتنی عزت، اتنی توقیر، اتنا اکرام، اتنی احترام کیوں؟ کہنے لگا عسا، کیوں کرنا ہے؟ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے کہ یہ بندہ ہمیں نفع دے گا، یہ بندہ ہمیں کیا کرے گا؟ نفع دے گا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا تو عزیز مصر کو نفع دیا ہے۔ ادھر دیکھ، ادھر فرعون کی بیوی نے کہا عسیٰ ینفعنا، ادھر نفع ملا عورت کو، آسیہ کو، ادھر نفع ملا مرد کو، عورت کو ملا نہیں ہے۔ ادھر نفع ملا عزیز مصر کو کہ اللہ کریم نے اس کو اسلام کی دولت سے منور کر دیا، اور پھر تخت شاہی پہ اس نے حضرت یوسف کو اپنے تخت پہ بٹھا دیا ہے۔ ادھر مرد کو نفع ملا ہے، ادھر عورت کو نفع ملا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب بھی کوئی بندہ امید ہمارے اوپر کرنے لگتا ہے ہم اس کی امیدوں کو پورا کرتے ہیں، کبھی بھی ہم ادھوری رہنے دیتے۔ آگے چل، جس وقت بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا ہے، اور دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں اپنے پاس رکھ دیا، اب بیٹے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا بنیامین کی بوری سے وہ نکل آیا پیالہ، تو بنیامین کو سوا الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے مصر میں رکھ دیا، یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہے۔ آ کے کہنے لگے یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جی تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ تو تمہاری شریعت کے مطابق اگر آدمی چوری کرے، اس چوری کرنے والے کو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اسی کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ اے ابا جی لا تامنا علی یوسف، لا تامنا علی یوسف، لا تامنا، آپ نے ہمارے اوپر یقین نہیں کرنا، لیکن ابا جی اگر یقین نہیں آتا وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اے ابا جی اگر ہمارے اوپر یقین نہیں تو بستی والوں سے پوچھ، یہ جو قبیلے کے لوگ، تمہارے کنعان کے رہنے والے جو لوگ وہاں سے گئے ہیں، ان سے پوچھ لو ابا جی واقعی تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اس وجہ سے آ کے یوسف علیہ السلام تو پہلے گم ہو چکے، ابھی بنیامین بھی یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ یعقوب پیغمبر کو پتا، یعقوب علیہ السلام کو پتا، کہنے لگے ابا جی آپ نے یقین تو نہیں کرنا، آپ ان سے پوچھ لیں وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آگے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام تو پہلے چلے گئے، اب بنیامین بھی چلے گئے، اب قانون کیا ہے؟ جب تیری امیدیں ہوتی ہیں اس پہ تو وہ ضرور پورا کرتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ، عسایا کہ نہیں، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ کہنے لگے عسى اللہ، او میرے بیٹے یوسف بھی چلے گئے، بنیامین بھی چلے گئے، لیکن میری امیدیں صرف اسی پہ ہیں۔ عسى اللہ، میری امیدیں صرف اسی پہ ہیں۔ بابا جی تمہاری امید کیا ہے؟
کیا امید ہے؟ کہنے لگے اسَلَّاهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، میری اللہ پہ امید یہ ہے کہ اب میرے سارے لڑکوں کو جمع کرے گا۔ اسَلَّاهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا۔ او میرے بیٹو سن لو، ابھی میری مخلوق پہ امیدیں مخلوق پہ ہوں تو ادھوری، خالق پہ ہوں تو پوری، میری مکمل طور پہ امید کس پہ ہے؟ اسَلَّاهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، مجھے اللہ کریم کی ذات پہ امید ہے، ابھی اللہ تعالیٰ میری امیدوں کو پورا کرے گا کہ سب کو میرے پاس جمع کرے گا۔ پھر اللہ نے دیر لگائی نہیں ہے، پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں؟ تو یہ قرآن سارے لفظ عصا کے مختلف مقامات پہ جہاں پہ اللہ دیتا ہے، اللہ مانا یہ سمجھا رہا ہے اگر ان لوگوں نے میرے اوپر امیدیں کی تو میں نے پورا کیا، اگر تم لوگ کرو گے تو میں اسی طرح تمہاری امیدوں کو بھی پورا کروں گا۔ کبھی یہ نہ سمجھ کہ تیری امیدیں اگر اللہ سے پوری نہیں ہونی تو پھر کسی سے ہو سکتی نہیں ہے۔ اب دیکھ اور آگے دیکھ، موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، بندے کو ہٹایا، ایک قبطی ایک فرعونی لڑائی کر رہے تھے، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یوں ہٹایا، مارا بھی، پیغمبر کا ہاتھ لگا کر بچتا۔ فرمایا سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہے جو کسی نبی کے ہاتھوں مارا جائے، سب سے بد نصیب وہ ہے جس نے کسی نبی کو شہید کر دیا۔ وہ ذرا سے نبی علیہ السلام کی تلوار کی نوک لگی نا کافر کو وہ تڑپتا تھا، تو ابو جہل نے کہا زخم تو نظر نہیں آتا، نشان بھی نظر نہیں آتا، تو ایسے تڑپتا ہے جیسے تمہیں کتنی تکلیف ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ تلوار کس کے ہاتھ سے لگی؟ اس نے مجھے تلوار ماری نہیں، محمد کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس تلوار کی نوک صرف یوں لگی ہے، تو میرے پورے جسم میں جتنی تکلیف ہے یہ میں جانتا ہوں، ابو جہل تمہیں پتا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہٹایا تو ادھر جو ہے اس کی روح نکل گئی، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آدمی نے بتایا جو فرعون کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ زندگی کا پہلا سفر ہے مصر سے نکلنے کا، اپنے ملک سے باہر نہیں نکلے موسیٰ علیہ السلام، یہ پہلا سفر ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب پہلے سفر میں کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ نبوت سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، گویا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کے قریب تھی۔ تو جس وقت اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ڈرنے لگے کہ آج تک میں اپنے شہر سے باہر نکلا کدھر جاؤں گا، تو قرآن نے یہاں پہ دیکھ کیا کہا ہے، جب امید تیری ہوتی ہے نا اس پہ تو پھر آگے اسباب وہ خود پیدا کرتا ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي، مانا کیا ہے، پوچھا کسی نے موسیٰ علیہ السلام کدھر جاتے ہو؟ ما خرجت من بیتک ابدا وما تعرف طریقا این تذهب یا موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام تم تو اپنے گھر سے نکلے نہیں، اپنے شہر سے نکلے نہیں، تمہیں راستے بستی علاقوں کا پتہ نہیں، کدھر جانے لگے ہو، کس کے آسرے پہ، تمہاری کوئی واقفیت بھی کوئی نہیں، کوئی جانتا بھی کوئی نہیں، کوئی معرفت بھی کوئی نہیں، کوئی پہچان بھی کوئی نہیں، کوئی تیرا قبیلہ کنبہ خاندان بھی کوئی نہیں، تیرے پاس کوئی مال دولت بھی کوئی نہیں، کوئی چیز بھی کوئی نہیں، باپ بھی تیرا سر پہ کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو کدھر جانے لگے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربی، کس پہ امید رکھی ہے؟ 20واں سپارہ خود دیکھو، کہنے لگے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ ٹھیک ہے، میں موسیٰ کی معرفت کوئی نہیں، پہچان بھی کوئی نہیں، کوئی جانتا بوجھتا بھی کوئی نہیں، راستوں کا پتہ کوئی نہیں، مخلوق سے معرفت کوئی نہیں، لیکن خالق سے بڑی معرفت ہے، اس لیے کہا عسیٰ ربی ان یؤتینی، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، میری امید میرے رب پہ ہے، وہ مجھے ایسا سیدھا راستہ بتائے گا کہ کبھی بھی آدمی بھول نہیں سکتا اس نے جو مجھے راستہ بتانا ہے۔ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب میرے لیے خود راستہ بنائے گا۔ امید رکھی کہ نہیں ادھر؟ تو اللہ نے پوری کی کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ پیغمبر کو پتہ راستوں کا کوئی نہیں، صرف امید میری ذات پہ رکھی ہے، امید رکھ کے نکل گیا آگے۔ موسیٰ کے رخ جو ہے مدین کی طرف میں اپنی رحمت سے موڑتا رہا۔ توجہ تلقاء مدین، چلتے چلتے کدھر پہنچ گئے؟ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کھانا پینا بھی پاس کوئی نہیں، کوئی سواری بھی کوئی نہیں۔ 7 دن 8 راتیں متواتر موسیٰ پیغمبر نے سفر کیا ہے۔ چلتے چلتے فرعون کی حکومت سے نکل گئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، چلتے چلتے جا سیدھا مدین کے کنویں میں پہنچا دیا ہم نے۔ کیوں پہنچایا؟ اس لیے کہ موسیٰ پیغمبر نے کیا کہا؟ عسیٰ ربی، لوگوں میں امید رکھتا ہوں صرف اپنے رب پہ۔ عصا کا کو معنی سمجھ آیا؟ بس کریں یا بھی اور آیتیں قرآن کی پڑھیں؟ چلیں پھر آج عصا پہ ہی رہو گے۔ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ، اللہ کریم نے حکم دیا کہ چلو ہجرت کے لیے۔ ایک بندہ نابینا کہنے لگا، حالانکہ اللہ کریم نے فرمایا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ۔ عصا آیا کہ نہیں؟ بس ذرا عصا سمجھ آج۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ۔ عصا کی نسبت جس وقت اللہ کی طرف ہو تو معنی حقیقی ہوتا ہے کہ یہ کام ہو کے رہے گا، کبھی ایسا نہیں ہے کہ کام پورا ہوگا ادھورا رہے گا۔ دمیرہ نامی صحابی رسول نکلتا ہے گھر سے، آنکھوں سے نابینا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یجد فی الارض مراغما وسعا۔ کیوں؟ اس لیے پوچھا جائے گا
کہ لوگوں تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، کس حالت میں تم نے زندگی گزاری ہے؟ کہنے لگے اللہ ہم کمزور تھے، تو کہا جائے گا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، او لوگوں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ تم ہجرت کر جاتے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، نابینا صحابی، چلنے پھرنے کے قابل بھی، کہنے لگا میرے پاس کچھ سکے موجود ہیں، اس لیے اللہ کریم نے کہا ہے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا میری زمین وسیع کوئی نہیں؟ تو ہجرت کر جاؤ۔ اس نے ایک بندے کا انتظام کیا ہے جو اس کا بازو پکڑ کے اس کو مکہ سے چلا کے مدینہ لے کے جائے۔ 500 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اترتا جاتا ہے، یہ لوگ عمل کرتے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے پھر کیا کہا؟ اللہ، اللہ کی طرف عصا کی نسبت ہو معنی حقیقی ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اگر یہ ہجرت نہ بھی کرے تو۔ گھر سے نکلے، انتظام کیا، آدمی کا، سواق، ڈرائیور کا، پکڑنے والے کا انتظام کر کے صحابی کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا اگرچہ مجھے نظر نہیں آتا، لوگ 8 دن میں پہنچتے ہیں مکہ سے پیدل سفر کر کے، یا 10 دن لگتے ہیں مدینہ پہنچنے کے لیے، مجھے 15 دن لگ جائیں گے، 20 دن لگ جائیں گے، مہینہ لگ جائے گا، جانا میں نے وہاں پہ ہے جہاں پہ محمد پہنچا۔ کہنے لگا اگرچہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے جانا وہاں پہ ہے۔ تو اس وصیت کیا کرنے لگا؟ سن لو میرے خاندان والوں، اگر میں مر بھی جاؤں، اگر میں مر بھی جاؤں تو پھر بھی میری روح نکل بھی جائے، لیکن میں نے اس زمین کو روند کے جانا ہے جس زمین کو میرے محمد نے روندا ہے۔ میں نے پہنچنا ہے وہاں پہ جہاں پہ میرے محمد کا شہر ہے۔ نابینا، امیدیں رکھ تو اس اللہ کریم کی ذات پہ۔ نکلا گھر سے، حدود حرم کی حدود سے باہر نکلا، مقام تنعیم سے آگے نکلا جہاں پہ آج مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ مقام تنعیم جہاں پہ مکہ کی حدود حرم ختم ہوتی ہے، تنعیم سے آگے نکلا ہے تھوڑا، اسی مقام کے اوپر روح پرواز کر دی۔ اب کیا ہے؟ امید کس پہ ہے؟ اللہ پہ۔ کہنے لگا اللہ میں نکل رہا ہوں تیرے حکم کی خاطر، اب میری امید تیری ذات پہ ہے، اگر میں پہنچوں نہ پہنچوں، یا اللہ مجھے ثواب تو نے ہجرت کا دینا ہی دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ میری امید تیرے اوپر ہے۔ تو اللہ کریم نے صحابی کی وفات ہوئی ہے، پیغمبر کو پتہ نہیں، اللہ نے قرآن پہلے نازل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مہاجراً الی اللہ ورسولہ، سن میرا پیغمبر، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مہاجراً، جو بندہ اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکل گیا، کیوں نکلا؟ مہاجراً الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے۔ تو سن میرا پیغمبر قانون کیا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، گھر سے نکلا ہجرت کی نیت سے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت نے پکڑ لیا، تو کیا حکم ہے اللہ ایسے بندے کے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فَقَدْ وَقَعَ، فا قاف دال معنی تحقیق کا ہوتا ہے۔ معنی کیا ہے میرے پیغمبر؟ جو بندہ اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلا، اس کی امیدیں میرے اوپر تھی، تو مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میں نے سالم ہجرت کا ثواب دے دیا ہے۔
فقد وقع اجرہ علی اللہ، میں نے سالم ہجرت کا ثواب دے دیا ہے ابھی تو میں نے پہلے کیا کیا تھا میرا پیغمبر، فاولئک عسى اللہ عسى، آیا کہ نہیں، اللہ ایعفو عنہم، اگر یہ لوگ ہجرت نہ بھی کرتے، معذوری کی بنا پہ، مجبوری کی بنا پہ، لاغری کمزوری بیماری کی بنا پہ نہ بھی کرتے تو میں خدا نے پہلے کا معاف کر دیا تھا۔ عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، تو جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس میں تمہیں تانا تشنیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے سمجھایا کیا کہ جب بھی امید رکھ اس کی ذات پہ، اس کی ذات پہ رکھے گا تو اللہ امید تیری ضرور پوری کرے گا۔ ابراہیم پیغمبر نکلتے ہیں اپنے باپ سے الگ ہو کے، 17واں سپارہ خود دیکھو، کہنے لگے ابا جی وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابا جی میں اعتزال کرنے لگا ہوں، میں ہٹنے لگا ہوں، میں تمہیں بھی خیر آباد کہنے لگا ہوں، ان کو بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم سے بھی الگ، تمہارے معبودان باطلہ سے بھی الگ، مجھے ضرورت کوئی نہیں کسی چیز کی بھی، میں جانے لگا ہوں۔ فرمایا بیٹا کدھر جانے لگا؟ فرمایا ابا جی بس تم نے مجھے دھمکی دی، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تجھے پتھر مار کے سنسار کر دوں گا، نکل جا یہاں سے۔ ابھی ابا جی میں بیزار ہوں تم سے بھی، تمہارے معبودان باطلہ سے بھی، جن کی غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے جو ہے بالکل بیزار ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا تو پھر کیا ہوگا؟ آگے دیکھ ابراہیم پیغمبر نے کیا، عسى اللہ عسى ادعو ربی، عسى ادعو ربی ولم اکن بدعاء ربی شقیا، عسى ربی عسى اللہ ادعو، میں اللہ کریم کو صرف بلانے لگا ہوں، مجھے تمہاری آوازوں کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس رہنے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ہمدردیوں کی ضرورت نہیں، میں تم سے بھی بیزار، تمہارے معبودان باطلہ سے بھی میں بیزار ہوں، تو میں کس پہ امید رکھنے لگا ہوں؟ عسى ربی عسى ادعو ربی ولم اکن بدعاء ربی شقیا، جس پہ میں امید رکھنے لگا ہوں میں اسی سے دعا کرنے والا ہوں، اس نے کبھی بھی مجھے اپنی دعاؤں سے محروم نہیں کیا ہے۔ تمہارے اوپر امیدیں ختم، میری امید ہے تو صرف اس کی ذات پہ، اس کے علاوہ میں کسی غیر پہ امید رکھتا نہیں ہوں۔ تو اللہ کریم نے سمجھایا کیا، اگر اس پہ امید رکھ تو تیری پوری ہوگی، اگر غیر پہ رکھے گا تو ادھوری رہے گی، کبھی بھی پوری ہو سکتی۔ ابراہیم یہاں پہ کہتے ہیں عسى ادعو ربی وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، میں اللہ سے دعا کر کے اس سے امید رکھ کے کبھی بھی جو ہے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ اس نے میری دعا کو رد کیا ہو، نہیں نہیں، وہ اپنے قانون بدل دیتا ہے، وہ اپنے قانون بدل دیتا ہے، میری امیدوں کو ضائع کرتا، اپنے قانون بدل دیتا ہے، میری امیدوں کو ضائع کرتا۔ آگ میں ڈالنے لگے نا، انہوں نے کہا ایک جھولا دیں گے، ابراہیم علیہ السلام سیدھا اندر۔ فرمایا ان کی امیدیں تھی آگ پہ کہ آگ جلا دے گی،
میری امید تھی خالق پہ کہ وہ مجھے بچائے گا جیسے بھی اس کی مرضی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو جبریل جس وقت آیا تو فرمایا حل لک حاجہ، کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی مسئلہ؟ فرمایا جبریل تم جلدی سے واپس جاؤ، جس سے حاجتیں ہیں اسمع و ارا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری امید اس پہ ہے۔ تو فرمایا اس مقام پہ اتنے مطمئن ابراہیم پیغمبر کو دیکھا گیا کہ اتنے مطمئن کبھی بھی نہیں کسی کو دیکھا گیا، حالانکہ سامنے موت نظر آ رہی ہے اور ابراہیم پیغمبر مطمئن ہے۔ کیوں؟ امید کس پہ ہے؟ اللہ پہ امید اس پہ رکھے گا تو پوری، غیر پہ رکھے گا تو پوری ہو سکتی نہیں ہے۔ اساعدو ربی ولم اکن بدعاء ربی شقیا، پھر دعا کی کہ نہیں کی ابراہیم پیغمبر نے؟ فرمایا رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے اپنی طرف سے کوئی صالح لڑکا عطا فرما۔ اللہ فرماتے خلیل گھبرا نہیں، تو نے ایک مانگا میں دو دوں گا، سبحان اللہ تو نے لڑکا مانگا میں نبی دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیدیں رکھ کس پہ؟ اللہ پہ۔ اب دیکھ اور قرآن کیا سمجھائے، عسیٰ یہدینی، عسیٰ ان یکون قریبا، عسیٰ ان یہدینی ربی، دوسرے مقام پہ آتا ہے رشدا۔ پھر قرآن میں کیا ہے سن میرا پیغمبر، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کچھ امیدیں ایسی جو میں دنیا میں پوری کرتا ہوں، کچھ امیدیں ایسی جن کے پوری ہونے کا یقین بھی دنیا میں دلاتا ہوں۔ کیا فرمایا سا ربک ان یبعثک مقاما محمودا، پہلے کیا ہے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سن میرا پیغمبر، تیرا مقام پوری دنیا سے زیادہ، تیرے صحابہ کا مقام سب رسولوں انبیاء کے صحابہ سے زیادہ ہے۔ عسیٰ کا لفظ صحابہ کے لیے بھی عسى اللہ ان يعفو عنہم، دوسرا مقام سورۃ ممتحنہ میں آتا ہے عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ او پیغمبر کے ساتھیوں، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، جو آج تمہارے دشمن ہیں، جو آج تمہارے دشمن ہیں، کل کو یہ اپنی جانیں تمہارے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ یہ کام میں نے کرنا ہے، تم بس امیدیں رکھو تو صرف میرے اوپر رکھو۔ عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ تو یہاں پہ فرمایا میرا پیغمبر تمہارا مقام دنیا میں بھی زیادہ، بے شک بے شک، موت کے بعد بھی میرا پیغمبر تمہارا مقام زیادہ۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سب سے اونچی امیدیں میرے پیغمبر تیری میرے اوپر ہیں۔ بے شک بے شک، جس طرح میرا پیغمبر تیری امیدیں اونچی ہیں، اس طرح میں نے تیرے لیے مقام بھی اونچا رکھا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک، تیرا رب تمہیں وہاں پہ پہنچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، عام شعر پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اس کا جو پہلا لفظ ہے بلغ العلا بکمالہ، معنی پتہ کیا بنتا ہے؟
پہنچا وہ بلندی پہ اپنے کمال سے، معنی یہ بنتا ہے آپ کا اثر ان کے اوپر بھی ہو گیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، معنی کیا بنتا ہے؟ پہنچا بلندی کو اپنے کمال سے، حالانکہ یہ معنی غلط ہے، بلغ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا بلغہ العلا، پہنچایا اس کو کمال پر، پہنچا نہیں پہنچایا گیا ہے۔ پیغمبر کا اپنا کمال نہیں، یہ اللہ کریم کی ذات کا کمال ہے کہ جس نے بلندیوں پہ پہنچایا ہے، یہاں تک پہنچایا کہ جہاں تک کوئی پہنچا۔ اس لیے اللہ کریم کیا فرماتے؟ عسا ان یبعثک ربک، میرا پیغمبر تم خود پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے، یبعثک ربک، میرا پیغمبر تیرا رب تمہیں وہاں پہ پہنچائے گا۔ او اتنی بلندی، اتنی بلندی، اتنی بلندی کہ وہاں تک کوئی بھی پہنچ سکتا۔ کتنا بلند ہے یا اللہ؟ فرمایا سقفہ عرش الرحمن، اتنا بلند کہ اس کا چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اعلی درجۃ فی الجنہ، اعلی، اعلی کو لمبا کرو، 3 الفوں سے زیادہ جتنا مرضی لمبا کر جاؤ تمہارا سانس ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی بلندی ختم ہو سکتی نہیں ہے۔ اعلی درجۃ فی الجنہ، یہ اعلی تیری سوچ سے اوپر، مخلوق کی بلندیوں سے اوپر، مخلوقات کی سوچوں سے اوپر، جنات کی سوچ سے اوپر، ملائکہ کی سوچ سے اوپر، اعلی درجۃ فی الجنہ، ایک ہی بندہ وہاں پہ جائے گا، رجل واحد، ایک ہی بندہ وہاں پہ جائے گا۔ تو پیغمبر خدا نے کیا کہا؟ انا ارجو الی اللہ، میں محمد امید کرتا ہوں اللہ پہ۔ تو بھی امیدیں اس پہ کر جس پہ محمد نے امید کی۔ انا ارجو الی اللہ، میں امید کرتا ہوں اسی پہ۔ کیا کرے گا؟ کس چیز کے بارے میں؟ کہ وہ مجھے مقام محمود پہ وہ مجھے پہنچائے گا، میں محمد وہاں پہ پہنچنے کی طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر میں دنیا میں اعلان کر دیتا ہوں، اس مقام پہ اگر محمد تو نے نہیں جانا تو کوئی اور بھی جا سکتا۔ سن میرا پیغمبر، نافلۃ لک، جیسے تہجد میں نے فرض صرف تیرے لیے کی ہے میرا پیغمبر، اسی طرح کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ تو ان یبعث ربک ان یبعثک مقاما محمودا، تو تیرا رب بھی تمہیں وہاں پہ پہنچائے گا، وہاں پہ کوئی دوسرا آدمی جا سکتا نہیں ہے۔ امید رکھی کہ نہیں اللہ کی ذات پہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَرْجُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ پہ امید رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوری محمد کی امید کا ذکر قرآن بنا کے نافذ کر کے قرآن کے اوپر نازل کر دیا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اب واپس آ جاؤ ادھر، جو اصل لفظ عصا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے۔ وَدَخَلَ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَىٰ رَبِّي، یہاں سے تھا نا؟ دو امیدیں یہوذا نے کی، کہنے لگا فَعَسَىٰ رَبِّي،
قریب ہے کہ میرا رب، امیدیں اوپر ہوں تو پوری، نیچے ہوں تو ادھوری۔ اس نے دو امیدیں کی، مجھے تیرے باغ سے بہتر ملے گا، تیرے باغ کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تباہ و برباد کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر دے، تیرے اس باغ کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ وہ آپ سمجھ کے آئے ہو پہلے کہ اللہ تعالیٰ طبیب ہے، جو بندہ ادھر ادھر جانے لگے اللہ تعالیٰ کڑوی دوائی دے کے اس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ کرنا اس کو آتا ہے کیسے سیدھا کرنا ہے۔ اس نے نفرت سے نہیں کہا، اس نے اس کی محبت کے اندر یہ کہا شاید اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا دے اور تمہیں سمجھ آ جائے، مجھے اور باغ دے دے، تیرے اس باغ کو اللہ تباہ کر دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، حسبان کیوں قرآن نے یہاں پہ لفظ ذکر کیا ہے؟ جہاں پہ دوسرے یہودی عادی سمودی جو ہیں وہاں پہ اللہ کریم نے دوسرا لفظ عذاب کے لیے استعمال کیا، یہاں پہ سمجھانا مقصود تھا، اس لیے فرمایا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے ایک آفت بھیج دی، حسباناً جھٹکا دے کے ہم نے اس کا حساب کرنا تھا۔ کس لیے؟ وہ کڑوی دوائی دی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے۔ حسباناً حساب سے ہے، تباہ کرنا مقصود نہیں تھا، مقصود کیا تھا؟ حسباناً، اس کی ذرا پکڑ کرنی تھی، اس کو ذرا دوسرے طریقے سے سمجھانا تھا۔ استاد پیار سے کہتا رہتا ہے بچے کو، جو معلم ٹیچر ہے کہتا ہے ایسے کر ایسے کر ایسے کر ایسے، آخرکار پھر اس کو غصہ آتا ہے، پھر لے کے مارتا کہ نہیں؟ جو ماسٹر ہے ان سے پوچھ لو، یہ تو پھر سیدھی سیدھی لگا دیتے ہیں نا، پھر بچہ فوری ذرا سمجھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار سے سمجھاتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، جب زیادہ اکڑنے لگے نا پھر اللہ تعالیٰ جھٹکا دے دیتا ہے، پھر اس کی کمر توڑ دیتا ہے ذرا سیدھا کرنے کے لیے۔ اس لیے قرآن نے یہاں پہ لفظ بولا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، ہم نے اس کا حساب کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنا، کسی کی تباہی سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے اس کو ذرا سیدھا کرنا تھا اور اس طریقے سے سیدھا کرنا تھا۔ حسباناً من السماء، آسمان سے ایک آفت بھیجی، او کہنے لگا فتصبح صعیدا زلقا، او میرا بھائی براکوس، یا پھر تیرا باغ جو ہے تصبح صعیدا، چٹیل میدان ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے۔ یہ اس کی دو امیدیں ہیں، اللہ مجھے تیرے باغ سے بہتر دے، تیرے باغ کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ کس طریقے سے؟ فتصبح صعیدا، چٹیل میدان کر دے، زلقاً، چٹیل میدان کر کے ہلکا پانی چھوڑ کے خشک کر کے وہاں پہ پھسلن بنا دے۔ زلق انسلاق سے آدمی چلتا چلتا اس کا پاؤں پھسل جائے۔ او سعیدن قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ آتا ہے فتیمموا، کوئی نہیں قرآن کا لفظ ہی کوئی نہیں آتا اللہ کے بندو، فتیمموا سعیدن، وہاں پہ سعیدن طیبا، یہاں پہ سعیدن زلقا، ایسا انزلاق پیدا کر دے، یا پھر کیا کرے؟ او یصبح ماؤہا غورا فمن او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع له طلبا، یا پھر اللہ تعالیٰ اور کیا کرے؟ باغوں کو تباہ و برباد کر دے، درمیان میں جو نہر جاری ہے اس کے پانی کی لگاموں کو کھینچتے 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 نیچے لے جائے، تو ساری دنیا کے آلات بھی استعمال کریں پھر بھی تو پانی نکالنے پہ قادر نہ ہو۔ فلن یصبح ماؤہا غورا اے غائرا عمیقا، سورۃ ملک کی آخری آیت میں بھی آتا ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر میں پانی زمین سے نیچے لے جاؤں،
کون ہے جو تمہیں پانی لا کے دے؟ تو یہ یہوذا بھی اپنے بھائی سے کہنے لگا اگر او یصبح ماؤہا غورا، اگر اللہ پانی کی لگامیں کھینچ دے، وہ نیچے لے جائے، گہرا کر دے، فلن تستطیع لہ طلبا، طلب کرتے کرتے سو گئے ہیں، فلن تستطیع لہ طلبا، تو نکالنے کی کوشش بھی کرتا رہے تو پھر بھی نکال سکتا نہیں ہے۔ جس وقت یہ اس نے امید کی نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، مومن بندے کی امیدوں کو ہم دیر کرتے، جب خالص دل سے امید کرنے لگتا ہے تو پھر ہم دیر نہیں کرتے۔ ہم نے کیا کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ہم نے ایک آفت بھیجی، احیطا، اس کے پورے پھلوں کا احاطہ کر لیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ۔ اب یہاں پہ بات سمجھ، اللہ نے ایسے کیوں نہیں کہا وَأُحِيطَ بِجَنَّتِهِ، ہم نے اس کے باغ کا احاطہ کیا۔ قرآن جیسا لفظ بولتا ہے، یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ نے کیوں پھلوں کا ذکر کیا ہے؟ گھیرا تو باغ کیا، پھلوں کا کیوں ذکر کیا؟ قرآن نے معنی کیا سمجھایا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، این پھل پکے ہوئے تیار تھے، کھیتی مکمل طور پہ تیار تھی، ورنہ ہونا ایسے چاہیے تھا وَأُحِيطَ بِجَنَّتَيْهِ، اگر پھل پکے نہ ہوتے تو قرآن پھلوں کا ذکر نہ کرتا۔ فرمایا کبھی پھل پک جاتے ہیں تو ہم اتارنے نہیں دیں تو کوئی اتار سکتا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پھل مکمل طور پہ تیار تھے، ابھی اتارنے کے قابل تھے۔ جب باغ پکا ہو نا، پھر جٹوں کی حالت دیکھا کرو، جب فصل پکی ہو تو لوگ پھر جٹوں سے دور، کہتے نہیں ابھی گندم پکی ہے، ابھی ہٹ جاؤ، جٹوں سے دور ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے اس وقت ان کی موج مستی جو ہے اور ہوتی ہے، رنگت اور ہوتی ہے، اس وقت کپڑوں کے سٹائل، جوتی کے سٹائل، چلنے کے سٹائل، یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ باہر کیف اللہ تعالی ہر کسی جٹ کو ثابت رکھے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، فرمایا اس کے پھلوں کو گھیرا ہے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کیا کیا ہم نے؟ پھلوں کو گھیرا، آفت بھیجی صرف اتنی جگہ پہ جتنی جگہ پہ اس کے باغ تھے۔ کیا کیا؟ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اندر کے درخت پہلے نیچے، باہر والے اس کے اوپر، ایسے لگا جیسے کوئی جگہ چھتوں کے بل الٹی گڑی ہوتی ہے۔ خاویۃ علی عروشہا، اندر کے پھل پہلے تباہ ہوئے۔ کھجوروں کے درخت جو ہیں وہ بڑے وزنی ہوتے ہیں، اندر تو انگوروں کی بیلیں ہیں، دوسرے درخت ہیں چھوٹے بیلے زراعت ہے۔ فرمایا اس کو ہم نے مقلوب کر دیا، پلٹ دیا، اوپر سے کھجوروں کے درخت گرائے، ان کی جڑوں والی زمین کو اٹھا کے اس باغ کی جگہ پہ پھینک دیا ہے۔ خاویۃ علی عروشہا۔ دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں یہ لفظ آتا ہے۔ عزیر علیہ السلام جب گزرے کہنے لگے انا یحیی ہذہ، حضرت لوط پیغمبر کی بستیوں کے بارے میں آتا ہے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ عالیہا سافلہا، نیچے والی زمین اوپر، اوپر والی نیچے کر دی۔ عزیر پیغمبر نے جس وقت دیکھا کہ ایسی بستی اللہ، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ کون سی بستی؟ مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، جو چھتوں کے بل گری تھی، چھت پہلے گرے تھے، دیواریں اوپر گری تھی، بالکل نیست و نابود کر دیا اس باغ کو بھی۔ یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں خاویۃ علی عروشہا، ہر چیز ہم نے تباہ ہو برباد کر دی۔
اب یہ آدمی اس وقت کیا کہنے لگا؟ جس وقت اس نے دیکھا کہ باغ کا بالکل فلا فنا ستیا ناس ختم، بالکل کوئی نام و نشان بھی، نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ایک جرم کا اعتراف کرنے لگا جو سب سے بڑا جرم تھا. کہنے لگا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اس لیے یہ زندہ بچ گیا ہے، اس کو تباہ نہیں کیا. کیوں؟ مقصد اس کو سمجھانا تھا، اس کا حساب کرنا مقصد تھا. کہنے لگا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. شرک کا وبال دنیا میں بھی ظاہر کیا اللہ کریم نے. اس جو بندہ مومن تھا برا یہوذا جو ہے، اس کی امید کو پورا کیا کہ نہیں؟ کیا ہے، کیا کہ نہیں؟ کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ لَهُ فِئَةٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. کوئی جماعت بھی، کوئی بندہ بھی اس کی مدد کر سکا، نہیں، کوئی آدمی بھی اس کی مدد کر سکا نہیں ہے. خلاصہ کیا ہے؟ فَعَسَىٰ رَبِّي، اگر اس پہ امیدیں رکھے گا تو پوری، بے شک، اگر اس پہ نہیں تو ادھوری. کبھی بھی تیری امیدیں پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی امیدیں اس کے حوالے نہ کر. یا اللہ نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو اپنی امیدیں میرے حوالے کر دے، اپنی تمنائیں خواہشات میرے حوالے کر دے، آخرت کی زندگی میں اپنی خواہشات تیرے حوالے کر دوں. سبحان اللہ، کیا مطلب؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا کی زندگی تو میرے حکم کے مطابق گزار، آخرت کی زندگی جیسے تو کہے گا میں اسی طرح کرتا جاؤں گا. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔